جریج رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عطا رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے مجھے بتایا، انہوں نے فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے اذان نہیں کہی جاتی تھی۔ پھر میں نے کچھ مدت کے بعد عطا سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتاتے ہوئے کہا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ نماز عید الفطر کے لیے امام کے آنے سے پہلے یا اس کے آنے کے بعد کوئی اذان نہیں ہوتی تھی۔ اذان و اقامت والی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اس روز اذان تھی نہ اقامت۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1451۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے تشریف لاتے تو آپ سب سے پہلے نماز پڑھتے۔ جب آپ نماز پڑھ لیتے تو آپ کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، جبکہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو لوگوں سے اس کا تذکرہ فرماتے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ضرورت ہوتی تو آپ اس کے متعلق انہیں حکم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو، اور خواتین سب سے زیادہ صدقہ کیا کرتی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے۔ یہ معمول ایسے ہی رہا حتیٰ کہ مروان بن حکم کا دور حکومت آیا تو میں مروان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز عید کے لیے روانہ ہوا۔ حتیٰ کہ ہم عید گاہ پہنچ گئے، وہاں دیکھا کہ کثیر نے گارے اور اینٹوں سے ایک ممبر تیار کر رکھا تھا۔ مروان مجھ سے اپنا ہاتھ کھینچ رہا تھا، گویا وہ مجھے ممبر کی طرف لے جانا چاہتا تھا، جبکہ میں اسے نماز کی طرف لانا چاہتا تھا۔ جب میں نے اس کا یہ عزم دیکھا تو میں نے کہا، نماز سے ابتدا کرنا کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا، نہیں ابو سعید، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ طریقہ متروک ہو چکا۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے علم کے مطابق تم خیر و بھلائی پر نہیں ہو۔ انہوں نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا، پھر وہ ممبر سے دور چلے گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1452۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر اپنے دست مبارک سے چتکبرے سینگوں والے 2 مینڈے ذبح کیے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ان کے پہلو پر اپنا قدم رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے بسم اللہ واللہ اکبر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1453۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینگوں والا مینڈا لانے کا حکم فرمایا، جس کی ٹانگیں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ تھیں۔ اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تاکہ آپ اسے قربان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ چھری لاؤ۔ پھر فرمایا، اسے پتھر پر تیز کرو۔ میں نے ایسے ہی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری پکڑ کر مینڈے کو لٹایا اور ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو یوں دعا کی، اللہ کے نام پر، اے اللہ، اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ذبح کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1454۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 دانت والا جانور ذبح کرو، اگر تمہیں اس کا ملنا مشکل ہو تو پھر 1 سال کا مینڈا ذبح کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1455۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ بکریاں دیں تاکہ وہ قربانی کے لیے آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تقسیم کر دی جائیں۔ تقسیم کے بعد بکری کا 1 سال کا بچہ باقی رہ گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے ذبح کر لو۔ اور ایک دوسری روایت میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے حصے میں جزا یعنی 1 سال سے زائد عمر کا جانور آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے ذبح کر لو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1456۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائے اور اونٹ عیدگاہ میں ذبح کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1457۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی کے لیے کافی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1458۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور جلد سے کوئی چیز نہ اتارے، اور ایک دوسری روایت میں ہے وہ اپنے بال کٹوائے نہ ناخن، اور ایک روایت میں ہے جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال کٹوائے نہ ناخن۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1459۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باقی دنوں میں کیے گئے عمل کے نسبت ان 10 ایام میں کیا گیا عمل اللہ کو انتہائی پسندیدہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا پسندیدہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کے لیے جائے اور اس کی کوئی چیز واپس نہ آئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1460۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا اس کا کان کٹا ہوا ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1464۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کن جانوروں کی قربانی میں احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے 4 کا ذکر فرمایا، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، مریض جس کا مریض ہونا ظاہر ہو، اور لاغر جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1465۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینگوں والا، موٹا تازہ، صحت مند اور کالی آنکھوں والا، سیاہ منہ والا اور کالی ٹانگوں والا مینڈا قربانی کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1466۔ بنو سلیم قبیلے سے تعلق رکھنے والے حضرت مجاشع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جہاں 2 دانت والے بکرے کی قربانی کفایت کرتی ہے وہاں 1 سال کے مینڈے کی قربانی بھی کفایت کرتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1467۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم گائے میں 7 افراد شریک ہوئے اور اونٹ میں 10۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1469۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ آپ نے صرف نماز پڑھ کر سلام ہی پھیرا تھا، ابھی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ آپ نے قربانی کا گوشت دیکھا جسے آپ کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، جس شخص نے ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کیا ہے وہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، پھر جانور ذبح کیا اور فرمایا، جس شخص نے ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی ہے وہ اس کی جگہ ایک اور جانور ذبح کرے، اور جس نے جانور ذبح نہیں کیا وہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1472۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قربانی کے دن کے 2 دن بعد تک قربانی کرنا جائز ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1473۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت مجھے پہنچتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1474۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرا کوئی چیز ہے نہ عتیرہ،
فرا اونٹ کے پہلے بچے کو کہتے ہیں جسے مشرکین اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، جبکہ عتیرہ اس بکری کو کہتے ہیں جس کی رجب کے مہینے میں قربانی کی جاتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1477۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس امت کے لیے اضحیٰ کے دن کو عید قرار دوں۔ کسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے بتائیں اگر میں دودھ دینے والی بکری جو کہ مجھے کسی نے عطیہ کی ہے کہ سوا کوئی جانور نہ پاؤں تو کیا میں اسے ذبح کر دوں؟ فرمایا، نہیں، لیکن تم عید کے روز اپنے بال اور ناخن کٹاؤ اور مونچھیں کتراؤ اور زیر ناف بال مونڈو، اللہ کے ہاں یہ تمہاری مکمل قربانی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1479۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے منادی کرنے والے کو بھیجا کہ وہ یوں اعلان کرے، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ جب لوگ جمع ہو گئے آپ آگے بڑھے اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے اس سے لمبا رکوع و سجود کبھی نہیں دیکھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1480۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خسوف میں بلند آواز سے قرات فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1481۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے تقریباً سورۃ البقرہ کی قرات کے برابر طویل قیام فرمایا، پھر طویل رکوع فرمایا، پھر کھڑے ہوئے تو آپ نے طویل قیام فرمایا لیکن وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع فرمایا لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر کھڑے ہوئے، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے تو آپ نے طویل قیام فرمایا جبکہ وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع فرمایا لیکن وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر کھڑے ہوئے تو طویل قیام فرمایا لیکن وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع فرمایا لیکن وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آفتاب و ماہتاب اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں گہناتے، جب تم دیکھو تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا کہ جیسے آپ اپنی اسی جگہ سے کوئی چیز پکڑنا چاہتے ہیں، پھر ہم نے آپ کو الٹے پاؤں واپس آتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی، میں نے اس سے انگوروں کا گچھا لینا چاہا، اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے، اور میں نے جہنم دیکھی، میں نے آج کے دن کی طرح خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے وہاں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ عرض کیا گیا، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، وہ خاوند کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی سے زندگی بھر حسن سلوک کیا ہو، پھر اگر وہ تمہاری طرف سے کوئی ناگوار چیز دیکھ لے تو وہ کہے گی، میں نے تو تمہاری طرف سے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1482۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مثل حدیث مروی ہے، انہوں نے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو سجدوں کو لمبا کیا، پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا، آفتاب و ماہتاب اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت و حیات سے نہیں گہنائے، پس جب تم یہ دیکھو تو اللہ سے دعائیں کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ پھر فرمایا، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم
اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے کہ اس کا بندہ یا اس کی لونڈی زنا کرے۔ امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم اس بات کو جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت ہی کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1483۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اس قدر قیام اور رکوع اور سجدوں کو طویل کر کے نماز پڑھی کہ میں نے آپ کو ایسے کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نشانیاں جو اللہ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو تم اس کے ذکر، اس سے دعا کرنے اور اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف توجہ کرو اور اس کی پناہ حاصل کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1484۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات کے روز سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو 6 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھائی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1485۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1486۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1487۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مدینے میں تیر اندازی کر رہا تھا کہ اچانک سورج گرہن ہوا۔ میں نے وہ تیر ادھر ہی پھینکے اور کہا، اللہ کی قسم میں دیکھوں گا کہ سورج گرہن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نئی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھائے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ تسبیح و تحلیل، تکبیر و تحمید اور دعا کرنے لگے، حتیٰ کہ سورج گرہن ختم ہو گیا تو آپ نے 2 سورتیں پڑھیں اور 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1488۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1489۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر ہمیں نماز پڑھائی تو ہمیں آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1490۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فلاں زوجہ محترمہ وفات پا گئی ہیں، تو وہ یہ سن کر فوراً سجدہ ریز ہو گئے۔ ان سے عرض کیا گیا، آپ اس وقت سجدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے فوت ہو جانے سے بڑی نشانی کون سی ہو سکتی ہے؟ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1491۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خوش کن معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1494۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی جس میں بلند آواز سے قرات کی۔ آپ قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ ہوئے تو اپنی چادر کو پلٹ لیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1497۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف بارش طلب کرنے کے موقع پر
ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے۔ آپ انہیں اس قدر اٹھاتے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1498۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش طلب کی تو آپ نے ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف کر کے حالات کی تبدیلی کا اشارہ کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1499۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارش دیکھتے تو فرماتے اے اللہ نفع مند بارش برسا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1500۔